بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے ڈیزائر، یعنی کہ اردو میں اس کا اگر ترجمہ کیا جائے تو ہم اسے کہیں گے خواہش۔ ہومیوپیتھک میں یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اور ڈیزائر کے اوپر یا خواہشات کے اوپر بھی ہومیوپیتھک میں ادویات کی سلیکشن کی جاتی ہے۔ یہ اس صورت میں کی جاتی ہے جب بالمثل دوا کی سلیکشن کرنے میں بہت مشکل ہو تو ہم ماڈیلٹیز دیکھتے ہیں، یہ ماڈیلٹیز میں آتی ہیں۔ کمی، زیادتی، خواہشات، نفرت، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ خواہش مختلف چیزوں کی مختلف ہے۔ ہومیوپیتھک میں ڈیزائر کا چیپٹر اتنا طویل ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ ریپرٹری کے اندر پورا ایک باب یا ایک چیپٹر بنایا گیا ہے۔ خواہش مرنے کی بھی ہو سکتی ہے، خواہش اچھے کپڑے پہننے کی بھی ہو سکتی ہے، خواہش کسی غذائی طلب کی بھی ہو سکتی ہے، خواہش چپ چاپ بیٹھے رہنے کی بھی ہو سکتی ہے، خواہش دھاڑیں مار مار کے رونے کی بھی ہو سکتی ہے، خواہش ایکس وائی زیڈ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے۔ کسی کو قتل کرنے کی بھی خواہش ہو سکتی ہے۔ اب قتل کرنے کے چیپٹر میں اگر ہم آئیں گے تو چاقو سے مارنے کی خواہش، یا کسی کو گولی مارنے کی خواہش، کسی کو پھانسی چڑھا دینے کی خواہش، کسی کو قتل کر دینے کی خواہش، یا خود ڈوب کے مرنے کی خواہش، اونچائی سے گرنے کی خواہش کہ اونچائی سے گر کے خودکشی کر لی جائے، یا اپنے آپ کو گولی مارنے کی خواہش، اپنے آپ کو چاقو سے ہرٹ کرنے کی خواہش۔ یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ میٹھا کھانے کی خواہش، نمکین کھانے کی خواہش، شراب پینے کی خواہش، تمباکو کھانے کی خواہش یا تمباکو پینے کی خواہش، ترش یا کھٹی اشیاء کھانے کی خواہش، یا ایسی غذائیں کھانے کی خواہش یا ایسی چیزیں کھانے کی خواہش جو ہضم نہ ہوتی ہوں، گوشت کھانے کی خواہش، پنیر کھانے کی خواہش، آلو کھانے کی خواہش، میٹھا، نمکین، کھٹا، تلا ہوا، مرغ مسلم، بازاری کھانے، مختلف چیزوں کی خواہش ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جنسیات میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو جنسی خواہش کا زیادہ ہونا، جنسی خواہش کا پاگلوں کی طرح زیادہ ہونا، بے شرمی والی جنسی خواہش یعنی کہ نہ مدر پدر آزادی کی خواہش، انتہا زیادہ شہوانی خیالات، شہوانیت کی خواہش، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے۔ سمپل سا ہم خورد و نوش کی طرف لے لیتے ہیں۔ اگر مریض کو میٹھا کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو ہمیں یہاں پر میڈورینم بھی ملتی ہے، ہمیں یہاں پہ سفلینم بھی ملتی ہے، ہمیں یہاں پہ لیکوپوڈیم بھی ملتی ہے، ہمیں یہاں ارجنٹم نائٹریکم بھی ملتی ہے۔ اگر مریض یہ کہے کہ ہمیں نمکین چیزیں کھانے کی خواہش ہے تو ہمیں یہاں نیٹریمیور ٹاپ پر ملتی ہے، فاسفورس ملتی ہے، کیلکیریا کا گروپ ملتا ہے، کاسٹیکم ہے، میڈورینم ہے، نائٹرک ایسڈ ہے، یہ ہمیں نمکین چیزیں کھانے کی خواہش ملتی ہے۔ اسی طریقے سے کھٹی یا ترش اشیاء، اچار، چٹنیاں کھانے کی خواہش ہو تو ہیپر سلف ہمیں نظر آتی ہے، اینٹم کروڈ نظر آتی ہے، چائنا نظر آتی ہے، ویٹرم البم نظر آتی ہے، سیکل کار نظر آتی ہے، نکس وامیکا نظر آتی ہے، پلسٹیلا نظر آتی ہے۔ ایسی چیزیں جو مریض ایسی چیزیں کھانے کی خواہش کرے جیسے چاک ہے، کاغذ ہے، پلاسٹر ہے، چونا ہے، پتھر ہے، مٹی ہے،
یہ غیر ہضم ہونے والی غذا ہیں جو ناقابل ہضم اشیاء ہیں. ان کے کھانے کی خواہش ہے تو اس میں ہمیں کیپسیکم نظر آتی ہے، ہمیں اسے کلکیریا گروپ نظر آتا ہے، ہمیں ایلومینا نظر آتی ہے، سائنا نظر آتی ہے، نیٹرمیون نظر آتی ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف دودھ پینے کی خواہش ہوتی ہے، دودھ ہی دودھ پیے جاتے ہیں. انہیں ہم ایتھوزا کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکینم کو دیکھ سکتے ہیں، کلکیریا فاس کو دیکھ سکتے ہیں. یا ایسے بچے جو صرف بھنا ہوا گوشت کھانے کی خواہش رکھتے ہوں کہ ایسے نمکین چیزیں اور گوشت ہی گوشت کھانا ہے، تو ہمیں کلکیریا فاس نظر آتا ہے، پلسٹیلا نظر آتی ہے. ڈیزائر کسی بھی چیز کی ہو وہ ہمیں نظر ہو تو اس بنیاد کو ہم دیکھتے ہوئے ہمیں یہ دوائیاں سلیکٹ کرنی پڑتی ہیں. یہ ایسے مریض جنہیں صرف شراب پینے کی خواہش ہو تو ہمیں سفرینم نظر آتی ہے، سورینم نظر آتی ہے، ٹیوبرکلینم نظر آتی ہے، سلفر نظر آتی ہے، سلفیورک ایسڈ نظر آتی ہے. ایسے لوگ جو صرف پھل فروٹ سیب وغیرہ کھانے کے جن کی خواہش ہو انہیں ہمیں اینٹم ٹارٹ کو دیکھنا چاہیے، ایلوز کو دیکھنا چاہیے. یا وہ بچے جو انڈے کی بہت زیادہ خواہش کرتے ہوں کہ انہیں ہر وقت انڈا ہی چاہیے کھانا کھانے کے لیے، تو ہمیں کلکیریا گروپ نظر آتا ہے، کلکیریا کارب نظر آتی ہے. آئس کریم کھانے کی خواہش ہو تو ہمیں فاسفورس کو دیکھنا چاہیے. برف اکثر مائیں آ کر شکایت کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری یہ بچی یا میرا یہ بچہ، خاص طور پر بچیاں کرتی ہیں، فریج کھولا اور فریج کے اوپر کا جو فریزر ہوتا ہے وہاں سے برف اکھیڑ کے جو ہے وہ جو نرم پھولی ہوئی برف ہوتی ہے وہ اکھاڑ کے کھاتی ہیں، اور بہت کھاتی ہیں. برف کا جب کولر بنانا ہوتا ہے تو آدھی برف یہ کھا جاتی ہیں اور پانی بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کو فاسفورس دیکھنا چاہیے، فاسفورس کی طرف دیکھنا چاہیے ایسے مریضوں کے لیے. ایسے بہت سارے کیس میں نے دیکھے ہیں اور ٹھیک ہوئے صرف سنگل ڈوز فاسفورس 200 سے یا 1 ایم سے، کہ ان کو صرف ایک خوراک دی اور ان کی ساری کی ساری کمپلیکیشن دور ہو گئیں. ایسے مریض جنہیں آلو کھانے کی خواہش ہو تو ایلومینا کو دیکھنا چاہیے، ایلومینا کو دیکھنا چاہیے. جنہیں بسکٹ وغیرہ اور بیکری کے آئٹم کھانے کی خواہش ہو انہیں پلسٹیلا ہے، پلمبم ہے، نکس وامیکا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو میں نے جیسے بتایا کہ شراب وغیرہ پینے کی خواہش ہوتی ہے تو ہم نے اس میں سفرینم بتائی، سورینم بتائی، ٹیوبرکلینم بتائی، سلفر بتائی، سلفورک ایسڈ بتائی. ایک میرے پاس اس طرح کیس یاد آ رہا ہے کہ ایک خاتون میرے پاس آئیں اور میں نے انہیں سٹنگ پہ بٹھایا اور پوچھا جی بی کس لیے آئیں؟ کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے شوہر کے لیے دوا چاہیے. میں نے کہا جی کہیے کیا مسئلہ ہے ان کو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب میرے شوہر جو ہیں روزانہ رات کو اگر 1-2 پیک نہ لگا لیں شراب کے تو اس کے علاوہ ان کو نیند نہیں آتی اور وہ بہت سارے کام بھی نہیں کر پاتے. انہوں نے شرم و حضوری میں بہت سارے کاموں میں بہت ساری باتیں چھپا دی. میں نے انہیں 10 پڑیاں سلفورک ایسڈ 200 کی بنا کر دیں اور کہا کہ ان کو جب بھی ان کو پانی پلائیں آپ یہ 1 پڑیا اس پانی میں ڈال دیں اور 1 پڑیا ان کی جو شراب کی بوتل ہے اس میں ڈال دیں. کہہ لیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت مشکل ہے. میں نے کہا دیکھ لیجئے گا ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، بس یہ 1 پڑیا ان کی شراب کی بوتل کھول کر اس میں ڈال دیجئے گا اور باقی اگر جب موقع لگے 1 پڑیا ان کو کھلا دیں. جب بھی موقع لگے دن میں 24 گھنٹے میں، جب موقع لگے 2 دن میں ملے، 3 دن کے موقع ملے، آپ اس پانی میں 1 پڑیا ملا دیجئے. میں نے کہا لازمی ہے خالص شراب نہیں پیتے ہوں گے آپ کے میاں؟ کہ جی نہیں پانی کے ساتھ اور برف وغیرہ ملاتے ہیں. تو میں نے کہا جب وہ پانی آپ یہ پڑیوں کو کچن میں رکھ دیجئے، وہ جو بوتل منگوائیں اس بوتل کو کھول کر اس میں جو ہے وہ 1 پڑیا ڈال دیجئے اور فوراً ہلا دیجئے گا. میں نے کہا پتہ بھی نہیں چلے گا. کہہ لیں گے ٹھیک ہے. تقریباً میرے پاس وہ 2-2.5 ماہ کے بعد آئیں اور انہوں نے مجھے شکریہ بھی کہا اور کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب میرے میاں کی عادت ختم ہو گئی، الحمدللہ سے ان کی شراب کی عادت ختم ہو گئی. اسی ترکیب سے پیاز کسی کو کھانے کی عادت ہو تو کیمومیلا بہت اچھا کام کرتی ہے.
کسی کو مرغ مسلم، مرچ مسالہ، بیکری کے آئٹم، تلی ہوئی چیزیں، بازاری کھانے کی عادت ہو، خواہش ہو، چکنی چیزیں کھانے کی عادت ہو، تو انہیں پلسٹیلا نقص وامیکا کی طرف دیکھنا چاہیے ان مریضوں کو۔ ہومیوپیتھک میں بہت ساری ادویات ہیں۔ اسی طریقے سے ایک خاتون آئیں میرے پاس، کہیں گے میری بچی کو کچے چاول کھانے کی عادت ہے، تو میں نے ان سے کچھ سمٹمز لیں، اور جو سمٹمز مجھے ملیں وہ کوئی قابل قبول نہیں تھیں، اور کیس ٹیکنگ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے میں نے صرف چاول کھانے کی عادت پہ ایلومینیا ان کو میں نے 200 میں تقریباً 5-6 خوراکیں بنا دیں آلٹرنیٹ پلیسیبو کے ساتھ، کہ جی ایک ان پہ نمبر لگا دیے، 10 پوڑیاں تھیں، 5 پوڑیوں پہ ایلومینیا میں نے 200 دی، اور 5 پوڑیاں میں نے پلیسیبو دی آلٹرنیٹ ڈے پہ، یعنی کہ تو اس سے اس بچی کی خواہش تقریباً ختم ہو گئی، بہت کم ہو گئی۔ ہومیوپیتھک میں الحمدللہ سے بہت ساری ایسی ادویات ہیں جو ہم اگر ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہمیں ہومیوپیتھک ادویات کے بارے میں خبر ہو جاتی ہے، یہ دوا کس مرض کے لیے یا کسی ایسی چیز کی خصوصی ایسی چیز کے لیے ہے کہ وہ اس پہ کام کرتی ہے۔ میں نے اپنے علم کے مطابق تھوڑی بہت جو بھی معلومات تھیں وہ آپ تک پہنچا دی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اگر وہ کتاب میرے ہاتھ میں لگ گئی ڈیزائر کے اوپر، وہ مجھے تلاش کرنی پڑے گی، اگر انشاءاللہ مل گئی تو پھر وہ میں آپ لوگوں کی نظر کروں گا، اس کی اسکین کھول کے۔ چھوٹی کتاب ہے، تقریباً 10-12 صفحوں کے اوپر وہ لٹریچر ہے، اگر وہ مل گیا مجھے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی نظر کروں گا، امید کروں گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر، سندھ، پاکستان سے۔